Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum जनाब. I hope so you all are doing absolutely great and fine. So हम दोनों एक नई वीडियो लेके रोज़ की तरह आ गए हैं. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मुझे बहुत दिन से हमें रिक्वेस्ट आ रही है इस बयान की कि आप इस बयान पे रिएक्शन दो. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है, अपनी ज़िंदगी में अगर खुशी लाना चाहते हो तो ये वाला बयान लास्ट तक देखना. और हमारे साथ ज़्यादा तक हर वीडियो में ये बोलते हैं कि लास्ट तक देखा करो, लेकिन लास्ट तक कोई नहीं देखता, आधा तक देखते हैं. मतलब जैसे हम वीडियोस अपनी बनाते हैं तो वहाँ पे शो होता है हमें कि आपकी वीडियो की एवरेज ड्यूरेशन क्या चल रही है. तो मतलब 50% होती है. जैसे 16 मिनट की वीडियो होगी तो 8 मिनट तक चली होगी, मतलब लोग 8 मिनट तक देख रहे हैं वीडियो. और या फिर ऐसा मत कीजिए प्लीज, पूरी देखिए ना, करें, क्योंकि फिर 8 मिनट की इतनी ज़्यादा हमारी मेहनत बेकार जाती है ना. सो बाकी बयान है बाय मौलाना तारिक जमील. एक लास्ट बयान बनाया था मैंने मौलाना तारिक जमील जी का. उसमें किसी ने कहा था मेरे भाई ने कि आप वीडियो में इधर उधर मत देखा करिए, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं. सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले तो सॉरी सबसे पहले तो सॉरी उस चीज़ के लिए यूज कर दिया इनका. सबसे पहले तो सॉरी उस चीज़ के लिए. पर दिक्कत मतलब मैं देखता क्यों, सुनता मैं बिल्कुल ध्यान से हूँ एक एक चीज़. अब मतलब चीज़ें ये होती है कि जब आप कोई चीज़ सोच रहे होते हो ना, आपका हमेशा ध्यान से जाएगा. हाँ, नजर मेरी हमेशा नजर ऊपर की तरफ जाती है ना. जब वीडियो चल रही हो तब हम वीडियो पूरी देखते हैं, पर वो सिर्फ एक फोटो लगाई थी, बाकी सुनने की चीज़ थी. तो हमारा ध्यान सिर्फ सुनने की तरफ था. बेशक मैं ऊपर देख रहा था या साइड में देख रहा था, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था. उसमें सिर्फ एक फोटो जो बार बार सिर्फ फोटो ही दिख रही थी, वो सिर्फ फोटो लगाई थी, इसलिए मैंने ध्यान कहीं और रखा था कि हाँ यार सुनने की चीज़ है. बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रहा था मैं. अगर यहाँ देख के सुनो तो ध्यान कहीं और चल जा सकता है. ऐसा होता है वीडियो में कि हम स्क्रीन की तरफ देखें तो ध्यान इधर उधर भटकता है, क्योंकि एक ही चीज़ दिखती है. पर जब हम ऐसे अपने ध्यान में चले जाए तो ज़्यादा चीज़ समझ आती है. फिलहाल स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. सो अर्तुरुल गाजी हम रिएक्शन करने लगे थे. वीडियो ब्लॉक हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों ब्लॉक हुई, क्या हुआ, वो मुझे भी समझ नहीं आई ये चीज़. सो आप बताइए कोई और सीरीज या अर्तुरुल गाजी का. यार और भी काफ़ी लोगों ने रिएक्शन करा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनका ब्लॉग क्यों नहीं हुआ है ना. रीज़न हमें भी ये समझ नहीं आ रहा. सो आप बताओगे ये क्या करना है, कैसे करना है. सो बाकी करते हैं ये प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. बड़ी लंबी होगी आज बातचीत पहले, है ना. सो करते हैं प्ले. को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं. ये भी मेरे ख्याल से पिक्चर ना हो, वीडियो. अपने जिंदगी में खुशी लाना चाहते हो तो मेरे नबी वाली जिंदगी सीखो. अल्लाह के वास्ते नबी की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते उलमा से जोड़ बैठाओ, अल्लाह के वास्ते. अब तो किताबों की ज़रूरत ही नहीं है. ए फोन च हर शय के लिए ठोक छड़ी. फोन पे तुम अपने नबी की सीरत पढ़. अपने एक बहुत बड़ा ताजर था वहाँ उधर पाकिस्तान में, तो हम खाने पर बैठे थे तो उसके फ़ोन की घंटी बजी. उसने यहाँ फ़ोन लगाया और उधर खाना शुरू किया. पूरा आधा घंटा वो लगा रहा, ऐदे भी तो ऐदे भी. वो मैंने कहा तोड़े ना कारोबार का की फायदा, तुझे तो रोटी जोगे भी नहीं रह गए. कहा जी वो बहुत बड़ा जर्मनी में माल फंस गया था तो वो उसके लिए फिर बड़ी अहम कॉल थी. मैं कहता वो करो माल रोटी फिर बाद में खा लो. मैं रोटी खाने के भी काबिल नहीं छोड़ा हम. सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही. तो मेरे नबी की जिंदगी, जब आप घर में हो तो अपनी बीवी को इज्जत दो, बीवी खाविंद को इज्जत दे, कभी ऊंच नीच हो जाए. ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है, यहाँ ऊंच नीच होगी. अली और फातिमा से बढ़ के कौन सा घर लाऊं मैं आपके सामने. मेरे नबी घर में दाखिल हुए बेटी के, तो देखा आप ज़रा गमगीन बैठी हैं, तो आपने पूछा बेटी क्या हुआ. क्या जी मेरा और अली का झगड़ा हो गया. तो आपने फरमाया अली किधर है. कहा जी बाहर निकल गए. तो अब ये नहीं आपने कहा कि मैं तो ससुर हूँ, मैं कैसे कहूँ मैं अपने दामाद को ढूंढूं. आप खुद ढूंढने निकले, किसी से नहीं कहा कि जाओ अली को बुलाओ. जब गए तो वो मस्जिद में लेटे हुए थे और कमर पे मिट्टी लगी थी, तो आपने प्यार से कहा अबू तुराब उठो. ये टाइटल आपको हमारे नबी ने दिया, अबू तुराब उठो. उनको उठाया, कुछ नहीं कहा, साथ लाए और घर में आ गए. कुछ नहीं पूछा क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी. हमारी तरफ देहातों में पंचायतें होती है ना, झगड़े.
تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم اور پکھا دیں. یہ تو ہے. ہاں بھائی تو کی آکھیا, ہاں بھائی تو کی آکھیا, ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا, تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا, تو آکھیا بھائی تھے لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جاتی. میرے کو سب سے بیسٹ چیز یہی لگتی ہے پنجابی بولتے ہیں, بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے. مطلب نا ایک اپنے پن والی فیلنگ آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ ہمارے ہی ہیں, ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں, ہمارے بھائیوں میں سے, ہمارے بڑے گروؤں میں سے. یہ میرے کو بڑا مزہ آتا ہے ان کی جب یہ پنجابی بولتے ہیں. میں قربان جاؤں, میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولا, اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے, زمین پر لیٹ گئے, زمین پر. ادھر حضرت علی کو لٹایا, ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. اب مجھے دیکھنا, یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا, ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر, یہ دیکھ رہے ہو, اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا, اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا, بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو. یہ دنیا ہے, اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے, اپنے لیے, اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ, نبی والی محبت کے ساتھ. میں کیا سناؤں آپ کو, آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ سنو دھیان سے سنو, اظہار محبت, اظہار محبت. آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے, مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. اور عربوں کے ماحول میں, عرب کے ماحول میں, عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے, اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ. یہ عرب کا ماحول تھا. جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے, اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے. تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے, کھلم کھلا. وحل تبکین, اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے, یہ صحیح لوگ ہیں ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کی سیم. تو وحل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح كما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافح. میں نے 2 شعر پڑھے, ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے, لیلا کا نام لے رہا ہے. یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر, اور بیوی سے محبت کا اظہار. اور تو رن مرید ہو گیا, تو زن مرید ہو گیا. بالکل. یہ ماحول سمجھ میں آ گیا اچھے سے. اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے, اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے, من احب الناس الیک. تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا ہو رہا تھا اندر سے, آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. اللہ, وہ تو ہل گیا. آپ نے کہا عائشہ سے. اس کو تو توقع نہیں تھی, تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا, آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کا نام دوبارہ لیا, انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناسب. اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے, محبت کے رویوں سے, محبت کی باتوں سے درگزر کرو, برداشت کرو. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. حضرت عمر کا اچھا, ہم جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں مولانا طارق جمیل کی زیادہ محبت کا ہی انہوں نے اظہار کرا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ پیار سے رہیں اور اپنے جو نبی ہیں ان کو فالو کریں, جو انہوں نے رولز بنائے ہیں جس طریقے سے وہ بتاتے ہیں اصول ویسے ہی رہے ہیں نا. سو ابھی یہاں پہ بہت ہی اچھا ٹاپک چلا ہوا ہے نا کہ کیا بولتے ہیں اپنی مطلب بیوی والا جو انہوں نے سمجھایا تھا کہ جھگڑا نہ کریں, مطلب تیسرے بندے کو کبھی بیچ میں نہ لائیں اپنی لڑائی کے. تیسرا بندہ اگر آئے گا تو وہ ہمیشہ لڑائی ہی پڑوائے گا, کیونکہ لڑائی کروائے گا. کوئی اگر اپنا ہوگا تو وہ شاید آپ کو
کوئی صلاح پر کر آج سکتا کل ہے آپ لیکن سبھی کو پتا ہے کہ کرواتے اپنا نہیں اپنا ہیں، کوئی بھی بہت نہیں، اہم آج چیز کل ہوتی کوئی اپنا نہیں ہے. سو طارق جمیل جی ہیں وہ پیار بانٹتے ہیں اور ہمیں اس پیار کو لینا ہے. صحیح بات. اور جو بھی یہ بتاتے ہیں وہ ہمیں گیدر کرنا ہے. اور آج کل کوئی بھی یار مطلب صحیح نہیں کرواتا، ہر ایک سوچتا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹے. آج کل کا زمانہ ایسا ہو گیا، آپ سبھی کو پتا ہوگا، آپ کے آس پڑوس میں بھی ایسے لوگ رہتے ہوں گے کہ باہر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے. سو آپ کی لڑائی ہوتی ہے، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی بہن کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ، اس کو گھر میں رکھو اور آپس میں دونوں میں ہی رکھو، کسی اور میں جانے نہ دو، خود ہی سورٹ آؤٹ کرو اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سورٹ آؤٹ کرو، کیونکہ بعد کا یار کچھ پتہ نہیں ہوتا، کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا زندگی کا. فی الحال آگے سنتے ہیں، پھر بڑا مزہ آ رہا ہے یہ والا بیان سننے کا نا. فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم. بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے. یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو. اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے. پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا. ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا. میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا. کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے. بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پالو. یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں. یہ چند روزہ زندگی ہے. میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو. ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، اس زبان پہ قابو پالو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے. بالکل اور صحیح دل کو بات، سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاؤ. اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو. اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی. نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی. ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں. تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا. تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا. تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی یا تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے. لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں. بہت زیادہ مطلب میننگ فل بیان تھا خوبصورت، یہ. میننگ فل. اور ایک ہی بات انہوں نے جو ڈسکرائب کی ہے، وہ گھما پھرا کے زبان کو، مین بات وہی تھی. ایک بیان پہلے بھی سے سنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ زبان پہ کنٹرول کرو، اینڈ اس میں پھر سے انہوں نے کہا کہ اپنی زبان پہ آپ کنٹرول کرو، جو کہ بہت زیادہ ایک زبان کی بات تھی. اور کتنا گھما پھرا کے کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پوری ایکسپلین کری کہ ہر ایک دماغ میں بیٹھ گئی کیا کیا ہوتا ہے زبان کی، کیا مطلب ڈس ایڈوانٹیج ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں نا. سو یہی ہے کہ پیار بنا کے رکھو، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہو، اور زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے نا. مین بات تو یہی ہے. سچی میں انہوں نے کہا کہ آپ کی زبان کچھ بھی کر سکتی ہے نا، کچھ بھی. صحیح بات ہے.
सो बाकी अच्छा वीडियोस की मेरे को ये बताना कि आप में से कितने अनमैरिड हैं और कितने मैरिड हैं, तो हमें लगे पता कि एक मेरे को भाई कह रहे थे कि मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि मेरा मतलब मोटिव यही है कि बड़े लोग होते हैं ना, जो एज लोग की मम्मी होगी किसी की, मतलब मैरिड लोग होंगे जो हमारी वीडियोस देखें, मेरा शुरू से यही मोटिव है, क्योंकि मज़ा आता है यार, इतने बड़े लोग अगर प्यार करें ना, मतलब आशीर्वाद रहे उनका, तो मेरे को वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। शुरू से मैं यही चाहता हूँ कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊँ तो मुझे बड़े भी देखें, मतलब फैमिली भी देखे और छोटे बच्चे भी देखें और उनकी पूरी फैमिली भी देखे, चाहे वो 40 ईयर्स के हो 45 ईयर्स के, मेरा यही ड्रीम है। सो बाकी शुक्रिया जो इतना प्यार कर रहे हैं, कंटिन्यू। ये रिएक्शन था, होप सो आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सो वो कीजिए। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय।